بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رمضان کی آمد کی خوشی کے حوالے سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے الفاظ آپ بھی سنیے اور ثواب کی نیت سے اسے آگے بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی اگر ایک بھی اسی نیکی پر عمل کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور پہنچے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، تم پر ایک ایسی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی سایہ کرنے والا ہے، کہ جس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل بنایا ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ رب العزت نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور فرمایا رات کی عبادت کو تمہارے لیے نفل قرار دیا، اور فرمایا کہ اس میں کوئی ایسی نیکی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ کرے کہ جس میں اس کا ثواب نفل کے برابر ہو، تو اس مہینے میں اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا اگر کوئی بندہ ایسی نیکی کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، تو فرمایا اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مہینہ ہے۔ اور فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر سے مراد کیا؟ یعنی سارا دن انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، حلال چیزیں کھانے کی اس کے پاس موجود ہیں، لیکن صبر کرتا ہے، تو فرمایا اس صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں افطاری کا سامان نہیں ملتا ہے، جنہیں سحری کرنا نصیب نہیں ہوتا، تو اپنے ارد گرد دیکھنا ہے، اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ان کے ساتھ غمخواری کرتے ہوئے، ہمدردی کرتے ہوئے ان تک بھی سحری کا بھی نظام پہنچانا ہے، اور افطاری جہاں تک ہو سکے، جتنا تم سے ہو سکے، ان کے لیے ضرور اہتمام کرنا ہے۔ اور فرمایا اس مہینے میں، اے میرے صحابہ، اس مہینے میں بندہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا اگر کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب دیا جاتا ہے جتنا اس روزے دار کو، یعنی پورا دن بھوک ہو، پیاس کو برداشت کیا، ہر چیز برداشت کی، تو فرمایا جتنا ثواب اس کو دیا گیا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو دیا جاتا ہے، اور فرمایا روزے دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جاتی۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کسی کو روزہ افطار کروانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، تو قربان جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اے میرے صحابہ، یہ ثواب اللہ رب العزت اس بندے کو بھی عطا کرتا ہے جو کسی کو ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرواتا ہے، یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرواتا ہے، اور دودھ کا گھونٹ بھی نہیں ہے اور کھجور بھی نہیں ہے، تو فرمایا اگر کوئی میرا امتی اپنے دوسرے بھائی کو پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ اگر روزہ افطار کروا دے گا تو اسے بھی روزے دار کے جتنا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مہینہ ہے، اس میں ضرور یہ اہتمام کریں۔ اور فرمایا اے میرے صحابہ، خطبے کے الفاظ جاری ہیں، فرمایا اے میرے صحابہ، اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے اس کی افطاری کرواتا ہے، تو فرمایا کل بروز محشر اللہ رب العزت اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا، اور فرمایا اسے پھر حوض کوثر سے پینے کے بعد مقام کیا ملے گا؟ فرمایا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جہاں ہر کوئی پیاس کے لیے تڑپ رہا ہوگا، جس کو اللہ رب العزت میرے حوض کوثر سے پلا دے گا، فرمایا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اے میرے صحابہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور فرمایا تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اتنا پیارا مہینہ ہے یہ مہینہ، ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں سے سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ نصیب فرمائے، اور اس کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رات کو نوافل پڑھنے کی، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کوشش یہ کریں یہ مہینہ ضائع نہ ہو جائے۔ حدیث مفہوم ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی بندے نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ رد کر دیا گیا، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہم سے ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس پیغام کو اپنے دوسرے بھائیوں تک ضرور شیئر کریں۔ اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔